السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی میم قسط نمبر 27۔ اس آدمی کو ہوش آیا تو وہ وہاں اکیلا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اس نوجوان کو تلاشنے لگا، لیکن وہاں ہوتا تو ہی ملتا نا۔ اسے یاد آیا کہ اس نوجوان نے اس کے کان میں ایک کیڑا ڈالا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اپنے کان کو کھجانے لگا اور سر نیچے کر کے اپنے کان پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا تاکہ وہ کیڑا باہر نکل آئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اچانک ہی اپنے موبائل فون پر پڑی تو وہ جھٹ سے موبائل فون اٹھاتا پولیس کو فون کرنے لگا اور یہاں بلا لیا، یہ کہہ کر کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اسے جان سے مارنے آیا ہے۔ جب پولیس اس کے گھر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ خود سے بڑبڑاتا دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے۔ آپ لوگ آ گئے؟ پولیس کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر بازو واقعے ایک پولیس والے آدمی کے ساتھ سختی سے لپٹ گیا۔ وہ بیچارہ تو ڈر ہی گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہٹو میرے سے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگا، لیکن وہ تھا کہ اسے چھوڑتا ہی نہ تھا۔ اس بیچارے پولیس اہلکار کا تو دم گھٹنے لگا تھا، اتنی سختی سے اس ٹرک ڈرائیور نے اسے پکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ سر آپ ہی بچائیں مجھے، یہ آدمی تو مجھے جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اس اہلکار نے ایس پی کے جانب مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں بھائی، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہاں ہے وہ بندہ جو تمہیں قتل کرنے آیا تھا؟ وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ ہاں وہ چلا گیا، لیکن میرے اندر ایک کیڑا ڈال گیا۔ خدا کے لیے میرا کیڑا نکال دو، خدا کے لیے۔ وہ ایک ایک کر کے بھاگ جاتا، ایک ایک کی طرف بھاگتا اور اس کی منت کرنے لگا کہ وہ اس کا کیڑا نکال دیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کا کون سا کیڑا نکالیں۔ چند اہلکار تو اس کی بات سنتے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھے دبی دبی ہنسنے لگے۔ کون سا کیڑا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، ایس پی نے تنگ آ کر پوچھا۔ وہ آدمی رونی شکل بناتے ہوئے کہنے لگا، ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، اس نے مجھے پہلے ڈرایا دھمکایا، پھر مجھے رسیوں سے باندھا اور میرے منہ پر سلوشن ٹیپ لگا دی، اور پھر میرے کان میں ایک کیڑا ڈال دیا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، خدا کے لیے یہ کیڑا نکال دو۔ وہ اپنا کان ایس پی کی جانب کیے اس سے فریاد کرنے لگا۔ اس کان میں ڈالا تھا اس نے میں کیڑا، اس میں دیکھو، نظر آ رہا ہے نا؟ ایس پی کو اس کی اس کہانی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے کسی نے باندھا ہوتا تو وہ یوں صحیح سلامت کیسے کھڑا ہوتا؟ اسے یہ سب اس کے ذہنی توازن بگڑنے کا کام لگ رہا تھا۔ میری مدد کرو خدا کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تو صحیح وہ آدمی دکھتا کیسا تھا اور گیا کہاں؟ ایس پی نے پوچھا۔ وہ کالی ہوڈی میں تھا، کالی ہی پی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ وہ یاد کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے کالا ماسک بھی لگایا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے ہاتھوں پر دستانے بھی پہنے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے پہلے رسیوں سے باندھا، پھر میرے کان میں وہ کیڑا ڈال دیا۔ وہ بہت ظالم تھا۔ پھر اس نے میرے منہ پر سلوشن ٹیپ لگا دی اور آخر میں ایک سرنج میرے بازو میں ٹھونک دی، جس پر میں بے ہوش ہو گیا۔ ایس پی کے ساتھ باقی سب کو بھی اس کی کہانی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا تھا کہ اگر اس آدمی نے اسے قتل کرنا ہوتا تو پھر یوں چھوڑ کر کیوں جاتا؟ اور یہ رسیوں اور سلوشن ٹیپ کی بات کر رہا ہے۔ اگر اس آدمی نے اسے رسیوں سے باندھا تھا تو پھر اسے کھولا کس نے؟ مجھے لگتا ہے اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، شاید پھر سے اسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ ایس پی نے اپنے دماغ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ اس ٹرک ڈرائیور سے کہنے لگا، ہمیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، اسی لیے، یا پھر شراب کی زیادتی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ایس پی نے سامنے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ شاید وہ نشے میں ہو۔ میں نے کہا نا کہ میں کوئی نشے میں نہیں ہوں۔ وہ سچ میں ادھر آیا تھا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ ٹرک ڈرائیور چلا گیا۔ تم سب لوگوں کو آخر یقین کیوں نہیں آ رہا میری بات پر؟ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ایس پی جانے لگا تو ایک ٹرک ڈرائیور نے سامنے سے آ کر ان کا راستہ روک لیا۔ میں تم سب کو یوں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تم لوگ اسے پکڑ نہیں لیتے، ورنہ وہ پھر سے آئے گا مجھے مارنے۔ میری بات کا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ آدمی اپنے سر کے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑے چلا کر بولا، تم لوگ ایسے نہیں مانو گے نا؟ وہ غصہ ہوتا اب گھر کا سامان اٹھا کر انہیں مارنے لگا، جس پر وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ سر، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آدمی سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہاں،
صحیح کہا تم نے افضل، چلو اس پاگل کو ہتھکڑی لگاؤ اور اسے تھانے لے چکو، وہیں پر ہی اس کا سارا نشہ اور مستی نکل جائے گی۔ ایس پی حکم دیتا وہاں سے نکل گیا اور پولیس اس ٹرک ڈرائیور کو ہتھکڑی لگایا اسے تھانے میں لے آئے۔ جیل میں بند کرنے کے بعد بھی وہ ڈرا سہما سا ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ پھر سے آئے گا مجھے مارنے، وہ آئے گا۔ اسے ہر جگہ بس وہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سبھی کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ ایس پی نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ کل اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے گا، لیکن فی الحال ایک رات اسے تھانے میں بند ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی عام آدمی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا تھا۔ میرا کیڑا نکال دو، وہ مجھے مار دے گا، مجھے نہیں مرنا، میں نہیں مرنا چاہتا۔ وہ اپنا سر بار بار دیوار سے مارتے بس یہی رٹ لگائے ہوئے تھا، مجھے نہیں مرنا، مجھے نہیں مرنا، اور ساری رات وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ یوں ہی مارتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ایس پی کے ساتھ سبھی پولیس اہلکار اس آدمی کی بے حس و حرکت لاش دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ بے حس و حرکت فرش پر پڑا تھا اور پورا فرش اس کے خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ اس کا خون کافی بہہ گیا تھا کیونکہ اس آدمی نے ساری رات اپنا سر دیوار کے ساتھ مار مار کر اپنا سر پھوڑ دیا تھا۔ پوری دیوار اس کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ شاید اس کی موت بہت دردناک ہوئی تھی۔ اب کیا کریں سر؟ ایک اور اہلکار نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ ایدھی والوں کو بلاؤ تاکہ اس کی لاش کو لے جائے۔ ویسے بھی اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ اوکے سر۔ ایس پی اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، ہاتھ میں مارکر تھا اور وہ اس ٹرک ڈرائیور کی تصویر پر کراس کا نشان لگاتے ہوئے کہنے لگا، ریونج از کمپلیٹ۔ وہ اس کی تصویر کو اب چپ کی مدد سے رسی کے ساتھ لٹکا رہا تھا۔ تصویر لٹکانے کے بعد اب وہ مارکر دانتوں تلے دبائے وہاں پر ٹنگی باقی لوگوں کی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ اب مجھے کس کو مارنا چاہیے؟ اسے یا پھر اسے؟ وہ مارکر دانتوں سے نکال کر ایک ایک تصویر پر رکھتا جیسے خود سے سوال کر رہا تھا۔ یار میرے دونوں ہاتھوں میں کھجلی سی ہو رہی ہے۔ وہ مارکر پھینکتا اب اپنے گلوز اتار کر ہتھیلی پر خارش کرنے لگا۔ دل چاہ رہا ہے کہ کسی کا سکون حرام کر دوں۔ وہ گال پر انگلی رکھے سوچنے لگا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ان سب میں سے سب سے زیادہ چین سے جی کون رہا ہے۔ یہ کہتا وہ ہنس دیا۔ میرا کام ہی ایسا ہے کہ مجھے کسی پر بھی سکون نہیں ہے، نہ خود سکون سے رہنا ہے اور نہ کسی کو سکون سے رہنے دینا ہے۔ وہ ان تمام تصاویروں کو دیکھتا سب سے آخری لائن میں ٹنگی ان 12 تصویروں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہے، کیا خیال ہے پھر اگلا شکار ان 12 میں سے کسی ایک کو نہ بنا لوں؟ وہ خود سے جیسے پوچھ رہا تھا۔ بخدا ان کو مارنے میں تو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے ہنس دیا۔ چلو پھر سوچتے ہیں میرے دوست، اور کیوں نہ کچھ آرام بھی کر لیا جائے۔ وہ انگڑائیاں لیتے کہنے لگا، کافی تھک گیا ہوں اس پروسیس میں یار، چلو چلتے ہیں، آج کا کام تو تمام ہوا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہی مخصوص سیٹی کی دھن بجاتا اس کمرے سے نکل گیا۔ سر اشفاق کی کلاس روم سے نکلتے ہی سارے اسٹوڈنٹس اپنی مستیوں میں لگ گئے۔ تبھی منیب ہانپتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا۔ ہے گائز، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کاشف یونی کیوں نہیں آ رہا؟ منیب اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بلند آواز سے ان سب سے پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ سب اسٹوڈنٹ سوالیہ نگاہوں سے منیب کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ رحیل کاظمی بھی نہیں جانتا تھا کہ کاشف کیوں نہیں آ رہا۔ وہ اسے کال بھی کر رہا تھا لیکن وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یار میں نے ابھی سنا ہے کہ پرسوں جس دن شدید بارش ہو رہی تھی، رات کو گھر جاتے ہوئے کاشف پر کسی نے اٹیک کیا۔ کیا اٹیک؟ سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ روہل بھی بے یقینی سے منیب کی تو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاس بیٹھے اپنے دوست عمران کو دیکھا۔ کیا تمہیں پتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عمران سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے تو خود ابھی پتہ چل رہا ہے۔ روہیل کاشف کے اس بارے میں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کس نے اس پر اٹیک کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں معلوم، لیکن ہوش میں آتے ہی کاشف نے پولیس کو بس اتنا بتایا کہ اس پر کسی سیریل کلر نے اٹیک کیا تھا، اور وہ بھی بیس بال بیٹ سے۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے۔ سیریل کلر نے؟ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہی بتایا جا رہا ہے، منیب نے کہا۔ کاشف کے بھلا کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ آخر اس پر کس نے اٹیک کیا ہوگا؟ سب سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کاشف کا آخر کیا قصور تھا۔ یار
مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو ہر روز اکیلی گھر جاتی ہوں۔ اگر اس سیریل کلر نے مجھ پر اٹیک کر دیا تو؟ نغمانہ کی بات سن کر مطیبہ اور عبیدہ نے اسے آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ ارے یار، میں تو بس جسٹ ایک بات کر رہی تھی۔ تم تو مجھے اس طرح سے اب گھورنا بند کر دو۔ یار، مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر، مطیبہ افسوس سے بولی، جس پر پاس بیٹھے باران جہانگیر نے گردن موڑ کر اسے غصے سے گھورا۔ جب اصلیت پتہ نہ ہو تو انسان کو بلا وجہ اپنے کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے۔ وہ بڑبڑایا، اسے وہی ملا جس کا وہ حقدار تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بالکل ٹھیک ہی ہوا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ منیب، اب کاشف کیسا ہے؟ عمران نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایک ہی بار ہوش میں آیا تھا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہوش میں نہیں آیا۔ سنا ہے کہ اس کلر نے بہت بے دردی اور بے رحمی سے مارا ہے اور اس کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی ہیں۔ ڈاکٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدشہ ہے کہ کہیں کاشف کوما میں چلا جائے، یا پھر اگر وہ کوما میں جانے سے بچ گیا تو شاید وہ دوبارہ سے کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ شاید وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے، کیونکہ اس کی کمر پر اس کلر نے بہت شدت سے وار کیے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی برا ہوا اس بیچارے کے ساتھ۔ یار، ابھی تو اس کی بہت لمبی زندگی پڑی ہے۔ کیسا فیل کرے گا جب ہوش میں آتے ہی اسے یہ بھیانک خبر پتہ چلے گی کہ وہ اب کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے یار۔ مطیبہ کو کچھ زیادہ ہی کاشف کے ساتھ ہمدردی ہو رہی تھی۔ باران کے کان پکنے لگے تھے اس کی یہ ہمدردی بڑی باتیں سن کر۔ بہت غصہ دلا رہی ہے مجھے یہ لڑکی۔ وہ دانت پیستے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یار، پتہ نہیں اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے صالح رحمان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اب بیچارے کاشف کے ساتھ یہ سب ہوا۔ پتہ نہیں اب اگلی باری کس کی ہوگی۔ بے وقوف کہیں کی، اور سمجھی جانے والی نغمانہ نے جب یہ کہا تو سارے اسٹوڈنٹس اسے آنکھ دکھانے لگے، جس پر وہ تالی بجاتے ہوئے کھسیانی سی ہنسی ہنستی۔ ارے یار، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، اگنور کرو اسے۔ کاشف کے بارے میں سنتا روحین قاسمی اپنا بیگ اٹھاتا عمران کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ کاشف کو دیکھ کے ہسپتال ہی جانے والا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر باران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ۔ وہ اپنی آنکھ کے نیچے موجود دل کو کھجاتے ہوئے پرسرار سی مسکراہٹ سجائے ہلکا سا گنگنایا۔ تم نے کر دکھایا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ امید ہے کہ باقی سب گنہگاروں کو بھی اسی طرح ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ آئی ایم تھینکفل ڈیتھ آف ایول۔ امید ہے کہ تم اسی طرح مجھے آئندہ بھی اپنے کام سے خوش کرتے رہو گے۔ یہ کہتا وہ ڈیسک پر سر رکھ کر پاس رکھی کتاب اپنے چہرے پر رکھ گیا۔ کیف حنین اس وقت ایک پبلک ٹرانسپورٹ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گلے کے ساتھ کیمرہ لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں جوس تھا جسے وہ وقفے وقفے سے پی رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر فون آیا۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ تیوری چڑھائی۔ ایک تو اس فسادی عورت کو بھی سکون نہیں ہے۔ جانتا ہوں کہ اس نے کیوں کال کی ہے، اسی لیے مجھے عورتوں سے سخت چڑ ہے۔ وہ کال کاٹ کر موبائل جیب میں رکھتا مزے سے جوس پینے لگا۔ تبھی بس بھی آ گئی۔ باقی لوگوں کے ساتھ وہ بھی اس میں سوار ہو گیا۔ وہ ایک ضروری کام کے لیے کہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے بس سے ہی جانے کو ترجیح دی۔ وہ جوس پیتا کھڑکی سے باہر دوڑتے بھاگتے مناظر کو اپنی آنکھوں کے کیمرے میں کیپچر کر رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر دوبارہ سے کال آئی۔ کیف حنین کو اس ٹھیک لڑکی پر شدید غصہ آیا۔ میں بھی کیف حنین ہوں، تب تک اس کی کال نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا دل نہیں چاہے گا یا پھر میرا موڈ نہیں بن جاتا۔ وہ مسلسل آتی کال کو اگنور کیے سیٹ سے ٹیک لگائے جوس پینے لگا۔ اس کے پیچھے دو خواتین بیٹھی نہ جانے کس عورت کی غیبت کر رہی تھیں۔ ہاں نا، اس کی لڑکی بھاگ گئی تھی کسی مرد کے ساتھ۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اور اس کی ماں کو تو شرم ہی نہیں ہے۔ بیٹی بھاگ گئی، لیکن پھر بھی منہ اٹھائے پورے محلے میں یوں دندناتی پھرتی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ارے اسے تو پورے اپنے خاندان کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا، جو کچھ بھی اس کی بیٹی نے کیا۔ لیکن یہاں پر شرم کس کو ہے؟ شرم تو جیسے بیچ کر کھا لی ہے انہوں نے۔ حنین اب ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اس عورت کی زور و شور سے غیبت کرنے میں مصروف تھیں۔ مجال ہے جو 1 منٹ کی بھی بریک لی ہو، جس کی وجہ سے اب آگے بیٹھے کیف حنین کے کان پکنے لگے تھے، کیونکہ اس کا سر درد کرنے لگا تھا ان کی یہ باتیں سن سن کر۔
وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجال ہے جو عورتیں خاموش ہونے کا نام بھی لیتی ہوں۔ او گاڈ، یہ عورتیں کتنی چغلخوری اور غیبت کرتی ہیں۔ میرے تو کان درد کرنے لگے ان کی باتیں سن کر۔ انہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی سکون نہیں ہے۔ میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ تبھی کوئی بس میں سوار ہوا تھا۔ شاید کوئی عورت تھی جو اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے آتے ہی یہ دونوں خواتین کو چپ سی لگی۔ یہ کیا؟ یہ اچانک خاموشی کیوں چھا گئی ہے؟ کہیں موت کا فرشتہ تو نہیں آ گیا؟ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ دیکھا کہ ایک عورت بھی بس میں سوار ہوئی ہے، اور وہ دونوں عورتیں جو چند منٹ پہلے تک جس عورت کی اتنی غیبت کر رہی تھیں، یہ وہی عورت تھی جو ان کی ہمسایہ تھی، اور اب اس کے سامنے آنے پر وہ دونوں ہنس ہنس کر اس سے حال چال پوچھ رہی تھی۔ کیف حنین کو یہ ان کی اعلیٰ منافقت دیکھ کر بڑا غصہ آیا تھا۔ یہ لوگ کتنے بڑے منافق ہیں یار۔ کیف حنین کا دل اب کوئی شیطانی کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کو لڑانے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ مجھے یہ اب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھ سے کچھ غلط دیکھا ہی نہیں جاتا۔ کیا کروں؟ بہت اچھے دل کا مالک جو ہوں۔ کچھ سوچ کر اس کی یہ خوبصورت آنکھیں چمکتی تھیں۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی اور پھر سر گھما کر اپنے پیچھے بیٹھی ان دونوں خواتین کو دیکھنے لگا، جو اس کے یوں پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو آنٹیز۔ انہیں دیکھ کر کیف مسکرایا۔ کیف نے اپنے دونوں ہاتھ ہلائے۔ اے لڑکے، کون ہو تم؟ اور تم ہم سے اس طرح بات کیسے کر رہے ہو؟ ویسے ہی جیسے آپ دونوں کچھ دیر پہلے غالباً اسی آنٹی کے متعلق ہی گفتگو کر رہی تھی، کیف حنین نے نئی آنے والی خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیف حنین پوری طرح سے پیچھے کو مڑے اب دونوں بازو سیٹ کی بیک پر رکھے مزے سے ان دونوں خواتین کے چہروں کے بدلتے رنگوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ حنین کی یہ بات سن کر اس خاتون نے پہلے اسے دیکھا اور پھر ان دونوں خواتین کو۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا لڑکے؟ پیچھے بیٹھی عورت غصے سے بولی۔ وہ عورت شکل سے ہی لڑاکا لگ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ دراصل میں کب سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ دونوں کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اور آگے بتائیے پھر کیا ہوا؟ کیا ان کی بھاگی ہوئی لڑکی واپس آ گئی؟ میرا مطلب ہے کہ بیٹی واپس آ گئی۔ یار آنٹی بتائیں نا، مجھے بڑا تجسس ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے بڑے غصے سے پیچھے بیٹھی ان دونوں خواتین کو دیکھا۔ آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے بھاگ جانے پر ان آنٹی کو گھر والوں سمیت خودکشی کر لینی چاہیے، ہے نا؟ یہی کہہ رہی تھی نا آپ؟ اس عورت کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ دیکھو شگفتہ، اس لڑکے کی باتوں پر یقین مت کرنا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بکواس کر رہا ہے؟ پھر اسے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ کیا اسے فرشتوں نے آ کر خبر دی تھی؟ ہاں، دیکھے نا آنٹی، بالکل۔ کیف نے ہونٹ لٹکائے، معصوم سی شکل بنا کر سر اسپات میں ہلایا۔ او فسادی لڑکے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ عورت سامنے بیٹھے کیف حنین کی طرف لپکی، جس پر کیف حنین اس کا یہ وار ناکام بناتا جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے پیچھے کو ہوا تھا۔ اوہ، میں تو ڈر ہی گیا۔ بس میں سوار سبھی مسافر ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اسے بعد میں دیکھ لینا چڑیل کہیں کی، پہلے مجھے تو دیکھ۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسے بکواس کرنے کی، وہ بھی یہاں اس بس میں؟ میں نہیں تجھے چھوڑوں گی۔ وہ عورت اپنی آستینیں اوپر کو چڑھاتی لڑنے کے لیے بالکل تیار تھی، اور پھر چلتی بس میں ہی دنگل مچ گیا۔ وہ تینوں خواتین آپس میں لڑنے لگ گئی۔ سبھی مسافر ان تینوں کو چھڑوانے اور ان کی صلح کروانے ان کے پاس بھاگے تھے۔ ارے چھوڑ دیں ماسی، کیا کر رہی ہیں؟ یہ بس ہے، کوئی محلہ گلی نہیں جو آپ تینوں یہاں لڑنے لگ گئی ہیں۔ کچھ تو خیال کریں، ایک نوجوان نے کہا۔ ارے بس کر دیں آنٹی، کیا کر رہی ہیں آپ تینوں؟ ارے او آنٹیو، بس کر دو، یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، آپ لوگوں کی ذاتی گاڑی نہیں جو اتنا شور و غل مچایا ہوا ہے۔ کئی ایک آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگیں۔ بس کے ڈرائیور نے جب پیچھے مڑ کر یہ منظر دیکھا تو بس ہی روک دی۔ بس کے رکتے ہی کیف حنین جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ رش کو چیرتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اس نے اب اپنا کیمرہ سنبھالا اور بس سے اترتے سے پہلے اس نے ان لڑائی ہوتی ایک دوسرے کے بال کھینچتی چہرے نوچتی خواتین کی 3-4 فوٹوز لے ڈالی۔ انہیں لڑانے کے بعد وہ فسادی لڑکا یعنی کیف حنین مسکراتا ہوا سیٹی کی دھن بجاتا بس سے اتر گیا، اور کسی کو اس کے غائب ہونے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ اکثر ہی ایسا کرتا رہتا تھا، اس لیے تو وہ فسادی لڑکے کے نام سے مشہور بھی تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جب اسے دھوکہ دیا جا رہا تھا
اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا تو کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی اس کی حمایت کی تھی۔ کسی نے بھی اسے نہیں بخشا تھا، سب اسے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ تو بے قصور تھا۔ تو پھر اب جب اس کی باری آئی تھی تو پھر وہ کیوں کسی کو بخشے؟ جب لوگوں نے اس کی ساتھ کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ کر مزے لے رہے تھے تو پھر وہ اب بھی اسی طرح ان لوگوں کو لڑوا کر مزے لے کر اپنا انتقام پورا کیا کرتا تھا۔ وہ اپنا کیمرہ سنبھالے سامنے کسی مرد کی فوٹو لے رہا تھا جو شاید کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑے ایک ہوٹل میں جا رہا تھا۔ کتنا گھٹیا ہے یہ آدمی، بیوی گھر پہ پڑی ہے اور ادھر کسی اور کے ساتھ دن اور راتیں گزاری جا رہی ہیں۔ اب تم ذرا بچ کے دکھاؤ کیف حنین کے انتقام سے۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا اور بجتا ہی چلا گیا۔ کیف نے بالآخر تنگ آ کر جیب سے موبائل نکالا تو ایشال کی کال تھی۔ ایشال کے یوں ڈسٹرب کرنے پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ موبائل کان سے لگاتا غصے سے پھٹ پڑا۔ تمہیں ذرا سے بھی مینرز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر کال نہیں اٹھا رہا تو یقیناً وہ بزی ہی ہوگا، لیکن نہیں، کال پہ کال، کال پہ کال۔ تمیز تو جیسے تم امیر لوگوں نے کہیں گروی رکھوا لی ہے۔ وہ ایشال کی اس حرکت پر بھڑک ہی گیا تھا۔ ایشال اس کے یوں بولنے پر ایک لمحے کو ڈر سی گئے، شاید وہ بہت غصے میں تھا۔ اب بکو بھی، کیوں کال کی ہے؟ کتنا اہم کام کر رہا تھا میں، سب برباد کر دیا تم نے۔ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں کال کرتی ہوں۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ وہ غصے سے بولا، نہیں، اب کال کر کے میرا دماغ خراب کر ہی دیا تو بکو بھی، کیوں کال کی ہے؟ ایشال کو اب اس کے لب و لہجے پر غصہ آیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کام مکمل ہونے تک کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب منہ میں دہی جما کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ بولو نا کیوں کال کی ہے؟ ایشال کو خاموش پڑھ کر کیف نے چڑھ کر کہا۔ ایشال صبر کا کڑوا گھونٹ پیتی گویا ہوئی۔ اس کام کا کیا بنا جو میں نے تمہیں سونپا تھا؟ کون سا کام؟ کیف نے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا میں نے کون سا کام تمہیں سونپا تھا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ کیف غالباً اسے چڑھا ہی رہا تھا کیونکہ اسے چڑھانے میں ہمیشہ مزہ آتا تھا۔ نہیں یاد، کیونکہ میں دن میں اپنے کئی کلائنٹس کے آرڈرز لیتا ہوں تو یاد نہیں رہتا کہ کس کا کون سا کام تھا۔ ایشال کو سچ میں اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیجی تھی کہ اسے ختم کرنا ہے، تو کیا بنا اس کام کا؟ لڑکی؟ اس نے جیسے پوچھا تھا۔ ہاں، لڑکی، وہ لڑکی پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اوہ ہاں ہاں ہاں، اب یاد آیا، وہ لڑکی۔ مطیبہ کو یاد کرتے ہوئے کیف حنین کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے اپنے موبائل کے وال پیپر پر موجود مطیبہ جمال کی تصویر دیکھی۔ اس کی تصویر کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ موبائل دوبارہ سے کان سے لگاتا اپنے سفید سنیکر سے زمین کو کریدتا کہنے لگا، میں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ کیا سچ میں؟ ہاں، تو کیا ہوا پھر؟ مجھے ابھی تک اس کی موت کی خبر کیوں نہیں ملی؟ ایشال کو مطیبہ کے قتل کی خبر سننے کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ ہنسا، میں نے تو اسے مارنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے بچ گئی۔ میں نے اسے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ تو پھر وہ کیسے بچ گئی؟ بتاؤ ایشال اس کی مکمل بات سنے بغیر ہی بول اٹھی، جس پر کیف کو غصہ تو بڑا آیا کیونکہ اسے سخت ناپسند تھا جو کوئی اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کرے، لیکن وہ برداشت کر گیا۔ میں نے اسے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا، لیکن اسے کسی لڑکے نے آ کے بچا لیا تھا۔ لڑکا؟ ہاں لڑکا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ شاید اس کا کلاس فیلو تھا، اسے نہیں اسے بچایا تھا وہاں آ کر، ورنہ اس کی موت وہاں یقینی تھی۔ اس کی بات سنتے ایشال کو بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ چلو کوئی نہیں، تم نے تو اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکا بیچ میں آ گیا۔ خیر، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوئی ہوں۔ اسی طرح کام کرتے رہو اور مجھے جلد از جلد اس لڑکی کی موت کی خبر دو۔ سن رہے ہو نا تم؟ میں تمہیں اس کام کے بہت سارے پیسے دوں گی۔ ایشال کا یہ تحکم بھرا لہجہ کیف حنین کو سخت ناپسند لگا تھا۔ مجھے حکم چلانے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ میں صرف کام کرتا ہوں، تمہارا زرخنید غلام نہیں ہو جو مجھ پر یوں روب جھاڑ رہی ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور آئندہ جب بھی بات کرنا سمیت تمیز سے بات کرنا، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ لو۔ کیف حنین غصے سے غراتا اس کی بات پورے سنے بغیر ہی اس کی کال کاٹ گیا۔ ایشال کا تو منہ ہی کھل گیا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، اسے میری کون سی بات بری لگ گئی؟
یہ بدماش ہونڈا کہیں کا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ جب دیکھو یہ میری انسلٹ کر جاتا ہے۔ ایک بار بس میرا کام ہو جانے تو پھر میں تمہیں بھی دیکھ لوں گی ہونڈے کہیں کے۔ اب ایشا مطیبہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا مزہ آیا ہوگا نا جب وہ بیسمنٹ میں بند ڈر کر رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ ہائے کاش میں بھی وہاں ہوتی اور اس حالت سے خوب مزے لیتی۔ چلو کوئی نہیں، پھر کبھی صحیح۔ مطیبہ جمال، میں تمہیں یوں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مرنا ہی ہوگا اور میں تمہیں مار کر ہی دم لوں گی، کیونکہ فارس صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ میں سے تمہارا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں، ایشا زہر خند لہجے میں بولی۔ کیف نے موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا اور اب وہ کیمرہ لیے ارد گرد کے خوبصورت نظاروں کو کیپچر کرنے لگا۔ تبھی اس کے پاس سے کالج کی 2 خوبصورت لڑکیاں گزریں جو اسے دیکھ کر خسر پھسر کرنے لگی تھی۔ یار دیکھو کتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ ہاں صحیح کہا، اور اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں نا۔ ہاں بالکل۔ ان کی خسر پھسر سن کر کیف حنین ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کے یوں دیکھنے پر وہ دونوں لڑکیاں اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر شرما گئی تھی۔ کیف حنین انہیں یوں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا اور سر جھٹک کر وہ آگے کو بڑھا۔ تبھی ایک لڑکی نے اسے پکارا، ایکسکیوز می۔ یس، وہ پلٹا۔ کین یو پلیز ٹیک اے پکچر آف اس پلیز؟ ایک لڑکی اس کی منت کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرا کر بولا، وائی ناٹ، شور، پلیز آپ دونوں ایک ساتھ کھڑی ہو جائیں، میں آپ دونوں کی ایک تصویر لے رہا ہوں۔ ہاں ضرور۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ایک خوبصورت سا پوز دے کر اپنی ایک تصویر کھنچوائی تھی۔ ہو گئی، کیف نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ دونوں اس کی مشکور ہوتی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تھینک یو سو مچ، ہماری یہ پکچر اب آپ کے پاس ہے، آپ اسے سنبھال کر رکھنا، اوکے؟ ان کی بات سنتا وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ اس کی یہ ہنسی ان دونوں لڑکیوں کو اس کا دیوانہ بنا گئی تھی۔ واہ یار کتنا خوبصورت ہے یہ۔ ہاں یار، سو کیوٹ۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔ کیف حنین سر ہلکے سے جھکا کر ان کا شکریہ ادا کرتا پلٹ گیا۔ تبھی ایک لڑکی پیچھے سے بول اٹھی، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اس کی بات سنتا کیف حنین مسکرا کر گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، جس پر وہ دونوں لڑکیاں شرما کر بھاگ گئی۔ وہ ہنس دیا، بے وقوف پاگل، میری آنکھیں پیاری ہیں؟ سچ میں؟ ہاں صحیح کہا، میری آنکھیں بہت پیاری ہیں اور سبھی کو شروع میں یہ بہت پیاری لگتی ہیں، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو آخری بار وہ میری آنکھوں کو ہی دیکھتے ہیں، جن سے انہیں شدید نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا وہ اپنے سنیکرز کو دیکھ کر ہنس دیا۔ مجھے خود کے چہرے کو کور کرنا چاہیے، یہ کہتا اس نے اپنی جیب سے ماسک نکال کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب بس صرف اس کی آنکھیں ہی ظاہر تھیں۔ وہ سیٹی کی دھن بجاتا آس پاس کے منظر کی فوٹو کھینچتا وہاں سے چل دیا۔ جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ ہو چکا تھا، اب اسے واپس جانا تھا۔ آج شازر اور سوہا کیسر کا ولیمہ تھا، سبھی ولیمے پر جانے کے لیے تیار تھے۔ مطیبہ خود کو اچھی طرح سے تیار کر رہی تھی تاکہ وہاں جا کر سب پر اس کا امپریشن اچھا پڑے۔ کہاں رہ گئی ہو؟ باہر سبھی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ فارس بلیک 3 پیس سوٹ میں مربوط جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا مطیبہ نیچے کو جھکی اپنی ہائی ہیلز کے ساتھ الجھ رہی ہے۔ باہر سبھی تیار گاڑیوں میں بیٹھے ہم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں کھڑی ہو۔ اتنا تیار تو تم شاید اپنی شادی پر بھی نہیں ہوئی ہوگی، جو اب اتنا تیار ہو رہی ہو۔ اس کی تیاری دیکھ کر وہ چڑھ کر بولا، ہاں یار بس ہو گئی ہوں تیار، بس یہ ہیلز کا مسئلہ ہو رہا تھا، بہت ہائی ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر سیدھی ہوئی اسے دیکھ کر مسکرائی، اور اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی فارس کو تو جیسے اپنی نگاہیں تک اس پر سے ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کا بہت ہی خوبصورت پاؤں کو چھوتا فراک پہنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے وائٹ ہی ریشم کا ایک بڑا سا اسکارف پہن کر اپنا سر کور کر رکھا تھا، اور فارس کو یہ اس کی عادت بہت زیادہ اچھی لگتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنا سر کور کیے رکھتی تھی، چاہے وہ گھر ہو یا پھر کوئی ایونٹ۔ اسکارف کے آگے سے خوبصورت سی سفید موتیاں جڑی ہوئی تھیں جو پیشانی کی طرف لٹک رہی تھیں۔ اس اسکارف میں وہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے سفید فراک کے ساتھ سفید ہی ہائی ہیلز بھی پہن لی جو اس کی شخصیت کو اور زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ وہ تو بس یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تب ہوش میں آیا جب مطیبہ اس سے گویا ہوئی۔ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی فراک کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر کو اٹھائے اسے دکھاتے ہوئے بولی، یہ فراک حتیقہ بھابھی نے مجھے خرید کر دی ہے، یہ برانڈڈ فراک ہے، یہ بس ایک ہی پیس رہ گیا تھا جو کہ میرے حصے میں آ گیا۔
دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہوں اس میں، بالکل ایک ماڈل کی طرح۔ وہ فراک کو دونوں ہاتھوں سے ذرا سا اوپر کو اٹھائے اسے واک کر کے دکھانے لگی۔ وہ اس طرح سے واک کر رہی تھی کہ جیسے وہ ریڈ کارپیٹ پر کیٹ واک کر رہی ہو۔ دیکھو میں لگ رہی ہوں نا ماڈل؟ ہاں، لگ رہی ہو سستے برانڈ کی سستی ماڈل۔ اب چلو باہر، ہمارا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ جل کر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اکڑو کھڑوس کہیں کا، مجال ہے جو کبھی بھولے سے میری تعریف ہی کرتے۔ کیا ہو جاتا یار، میں خوش ہو جاتی، لیکن نہیں، یہ کھڑوس تو بہت ہی ان رومانٹک اور سڑیل ہے۔ میری ہی قسمت اس کے ساتھ پھوٹنی تھی۔ وہ گلے شکوے کرنے لگ گئی، تبھی باہر سے فارس نے اسے پکارا۔ اگر تمہاری یہ باتیں ختم ہو گئی ہوں محترمہ، کیا آپ باہر تشریف لا سکتی ہیں؟ آ رہی ہوں۔ سڑیل کھڑوس کہیں کی۔ وہ دانت پیستی فراک کو دونوں ہاتھوں میں ذرا سا اوپر کو اٹھائے کمرے سے نکل آئی۔ حداد صاحب اور فاطمہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ حدیقہ، انس اور ثمامہ ایک ساتھ دوسری گاڑی میں، اور رہے وہ دونوں تو وہ دونوں بھی ایک ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ گاڑی فارس ڈرائیو کر رہا تھا، مطیبہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ پہلے حداد عبداللہ کی گاڑی نکلی، پھر انس اور آخر میں فارس کی۔ مطیبہ بہت خوش تھی، وہ کھڑکی سے سر باہر نکالے مسکرا کر باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں اتنا خوش اور ایکسائٹڈ دیکھ کر نہ جانے کیوں فارس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وہ جیلس فیل کر رہا تھا کہ مطیبہ اتنی خوش اور صرف شاہزر کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے ہے۔ نہ جانے کیوں اسے بہت برا لگ رہا تھا، اور اس کا اظہار بھی اس نے کر دیا۔ تم اتنا زیادہ تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہر ہے ہم ولیمے پر جا رہے ہوں تو تیار ہو کر ہی جاؤں گی نا۔ ہاں تو اتنا زیادہ تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ساتھ کی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم زیادہ ہی تیار ہو گئی ہو۔ تو کیا ہے؟ تم اس طرح سب کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہو کیا؟ ہاں نا، تاکہ سب کو پتہ تو چلے کہ آخر میں ہوں کون۔ اچھا، جیسے تم لیڈی ڈیانا ہونا اور وہ سبھی لوگ تمہیں ہی دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی تم نے صحیح کہا، میں لیڈی ڈیانا سے کم بھی نہیں ہوں، وہ اترا کر بولی، جس پر فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کی نگاہ اچانک اس کے ہونٹوں پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی جو سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ فارس کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے چند ٹیشو نکالے اور اس کی گود میں پھینک دیے۔ یہ کیوں پھینکا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی یہ لائٹ لپسٹک صاف کرو۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ بس کہا نا صاف کرو۔ نہیں، میں تو نہیں کروں گی، وہ ضد سے بولی۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ ہاں، ایسی ہی بات ہے، وہ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولی۔ فارس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ اچانک گاڑی رکنے پر مطیبہ کا سر سامنے ڈیش بورڈ سے جا لگا۔ وہ اپنے سر کو پکڑے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ گاڑی کیوں روکی؟ فارس نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس کی گود سے ٹشو اٹھاتے اس کا سر پیچھے سے اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما اور دائیں ہاتھ سے اس کی ہونٹوں پر لپسٹک لگی صاف کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے تم؟ خاموش بیٹھی رہو۔ وہ اسے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے خاموش ہونے کا کہہ گیا۔ وہ اس کی طرف جھکا اس کی ہونٹوں کی لپسٹک صاف کر رہا تھا۔ مطیبہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے بہت پاس تھا۔ فارس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تو دونوں ہی ہڑبڑا سے گئے۔ فارس کا دل اچانک سے ہی زوروں سے دھڑکنے لگا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اپنی اس کیفیت سے بچنے کے لیے وہ ٹشو اس کی گود میں پھینک کر جلدی سے پیچھے کو ہو گیا۔ یہ لو اور اپنی لپسٹک صاف کرو۔ اس طرح تم لائٹ لپسٹک لگا کر مردوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہو کیا؟ مطیبہ بھی اپنی کیفیت سے گڑبڑاتی ٹشو اٹھا کر اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا، شاید وہ بھی اپنے احساسات اس سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ پورے راستے فارس نے دوبارہ غلطی سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اگر ایک بار دیکھ لیتا تو پھر اپنے دل کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا۔ ایک تو آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دوسرا آج کل مطیبہ کی وجہ سے اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ رات کو تب تک نہیں سوتا تھا جب تک کہ وہ اس کے بارے میں سوچ نہیں لیتا، کیونکہ وہ آج کل اسے بہت زیادہ سوچنے لگا تھا۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سرجری کروانے کے بعد مطیبہ سے اپنے دل کی بات کرے گا اور پھر دونوں ایک ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وہ ہوگا اور اس کی پیاری سی بیوٹی،
اس سوچ کے آتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ توڑ گئی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے ان دونوں کے ساتھ کیا کچھ برا ہونے والا ہے۔ اگر فارس کو معلوم ہوتا کہ اسے مطیبہ جمال کی وجہ سے اتنا رونا پڑے گا تو کبھی بھی وہ مطیبہ سے اتنی محبت نہ کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ دل لگاتا۔ لیکن کل کو کس کا کیا پتہ، اور یہی کچھ فارس حداد کے ساتھ ہونا تھا، کیونکہ وہ مطیبہ سے محبت کر بیٹھا تھا، اور یہی شاید اس کی سب سے بڑی خطا تھی، یعنی مطیبہ جمال سے محبت کرنا۔